بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حق اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان مشرف یاسین آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ جس طرح سے آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کشمیر کے جو الیکشنز ہیں 25 جولائی کو جو ہونے جا رہے ہیں، ان کی کمپین بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ سب پارٹیز اپنے ڈیرے وہاں پر جما چکی ہیں۔ ہر ایک پارٹی کا جو کمپین ہیڈ ہے، جو بھی کمپین لیڈ کر رہا ہے، وہ بڑے دھواں قسم کی تقاریر کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی اگر ہم تقریریں دیکھیں، ان کے جلسے دیکھیں تو بڑا ہاؤس فل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ابھی تک جو میڈیا کی ابھی تک کیمروں کی آنکھ سے جو چیز دکھائی جا رہی ہے، اس میں ان کا ہاؤس فل نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان میں حکومتی جماعت ہے، اس کی اگر ہم بات کریں، علی امین گنڈا پور کے ساتھ کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ وہاں پہ بدمزگی دیکھنے میں آئی، پتھراؤ ان پر کیا گیا، ان کے بدلے میں جو ان کے گارڈ سے انہوں نے فائرنگ بھی کی۔ ان کی اس طرح سے کمپین جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، اس طرح سے ابھی نظر نہیں آ رہی آن گراؤنڈ اگر ہم بات کریں۔ لیکن جو الیکشنز ہیں، الیکشن ڈے پر ہی پتہ چلے گا کون جیتتا ہے، کون سی پارٹی حکومت بناتی ہے، کون سی پارٹی زیادہ سیٹس ون کرتی ہے۔ یہ تو آن دا ڈے آف الیکشن پتہ چلے گا۔ 25 جولائی قریب ہی ہے، وہ اس دن پتہ چل جائے گا۔ لیکن ابھی کی جو بات ہے، ابھی تک کی جو صورتحال ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اسمینہ عارف صاحبہ موجود ہیں۔ میڈم، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اتنا قیمتی وقت آپ کا، کیونکہ آپ الیکشن کمپین میں مصروف تھیں تو ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے کب سے آپ وابستگی اختیار آپ نے کی ہوئی، کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور بڑا سینسٹیو قسم کا ٹاپک ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ جو تھی، شروع میں جب پاکستان بنا تھا، اس وقت سے میرے پیرنٹس اور ان کے پیرنٹس جو تھے اس کا حصہ رہے ہیں، اور ہم لوگ، میرے بچے اور میرے ہسبینڈ اور سارے فیملی والے جو ہیں اب مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں۔ تقریباً ہو گئے ہیں، کوئی 25 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ تو ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ الیکشن کمپین میں کشمیر میں آپ گئی ابھی تک؟ آن گراؤنڈ ریالٹی جو دیکھی آپ نے، اس میں کیا چیز فیل کی؟ میں ایک چکر لگائی ہوں اور میں نے اتنا انجوائے کیا ہے اور مجھے اتنا مزہ آیا۔ انجوائے موسم کیا یا وہاں کی کمپین کی؟ نہیں، مطلب میں وہاں کا ماحول دیکھ کے، وہاں کے لوگوں کا جو ایکسائٹمنٹ تھی اور ان کا جو ایک جذبہ تھا، محبت تھی، میں اس کو دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میرا آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بس میری تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے واپس آنا پڑا۔ آپ یقین کریں، مریم نواز جہاں جہاں جاتی ہے، جن گلیوں بازاروں میں سے گزرتی ہیں، وہ جگہ جو ہے وہ جلسہ گاہ بن جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ جو ہے امیدیں ہیں، اللہ کرے۔ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ سیاسی ہے یا کسی غیر سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ کی فیملی اس طرح سے ویل نون نہیں ہے سیاست میں، اگر ہم دیکھیں ان کو تو۔ دیکھیں، جب مریم نواز آئی ہے سیاست میں، پھر بلاول بھٹو آئے ہیں، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا جی موروثی سیاست جو ہے وہ آ رہی ہے اگین اینڈ اگین۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی نا کہ آپ سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں۔ میرے خیال میں، اچھا میں جو ہوں، میں ٹوٹلی جو ہے غیر سیاسی ہوں۔ میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں، میں خود ایک پروفیشنل شیف ہوں، اور بس میرا انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے جو اس کو سیاست میں لے آتا ہے۔ میں شروع سے ہی گرل گائیڈ میں تھی، اس کے بعد میں نے NCC کی ٹریننگ لی ہے، اور تھرو آؤٹ کوئی بھی ملک کے لیے کچھ بھی کرنا ہو تو ہم لوگ آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سیاسی ہونے کا تو میں غیر سیاسی ہوں آپ کے سامنے، ہاں ٹھیک ہے، تو لیکن میں سیاست میں آئی ہوں، مجھے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی۔ آپ کے والدین کی آپ نے بات کی، آپ کے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے کسی طرح میں یا کسی صورت میں مسلم لیگ نون کو کبھی سپورٹ کیا ہے؟ سیاسی طور پر آگے آئے ہیں، فرنٹ فٹ پہ آ کے ان کو پریکٹیکلی کیا سپورٹ؟ بالکل، جب نواز شریف کا الیکشن جب سٹارٹ ہوتا تھا تو میرے پیرنٹس، میرے ان لاز، ہم لوگ حمزہ شہباز شریف کے حلقے سے ہیں۔ تو جب یہ سٹارٹ میں، یہ عباس شریف جو ان کے چچا تھے حمزہ کے، یہ ان کا حلقہ تھا، اور جو شریف صاحب تھے، ان کے جو والد تھے، وہ ہمارے گھر آتے تھے اکثر، تو وہ جیسے بیٹھک والا ماحول ہوتا ہے نا، وہاں بیٹھتے تھے۔ تو میرے پیرنٹس، میرے ان لاز سارے ہم لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور سپورٹ کیسے کیا جاتا، مطلب ووٹ دلواتے تھے، گاڑیاں پرووائڈ کر کے دیتے تھے، فوڈ ہوتا تھا، پانی ہوتا تھا، اسی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ جو تھے، ہم تب بچے ہی تھے، اور ہم لوگ یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ مل کے تو ہم لوگ گھر گھر جا کے کہتے تھے جی مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا، شیر پہ مور لگانی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ جو آپ کی وابستگی ابھی تک مسلم لیگ نون سے آپ ظاہر کر رہی ہیں کہ خاندان کے پیچھے،
یہی پارٹی کو جوائن کیوں کیا؟ جبکہ ابھی پچھلے دور میں اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف کا بڑا وہ چل رہا تھا، ان کا عروج چل رہا تھا 2013 سے آنورڈ دیکھا جائے، تو آپ نے اسی پارٹی کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب سے وہ بھی ہم لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہے ان کی. جب نواز شریف کی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے. جب بھی ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے ہمارے ملک کی عزت کو نا ساری دنیا میں ایک قسم کا ساری دنیا میں پذیرائی ملی ہے، ساری دنیا میں عزت ملی ہے. پھر جب یہ حکومت آئی ہے کیا ہوا ہے کہ جو روزگار ہے نئے روزگار مہیا ہوئے ہیں، بے روزگاری ختم ہوئی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے. ایک جگہ پہ رک جاتی تھی، بزنس جو ہے وہ بہت اوپر چلا جاتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس دور میں جب پاکستان کو عزت ملے، جس دور میں پاکستان جو ہے اتنا عروج پہ جائے، تو پھر انسان انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. تو بس اسی لیے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اپنے جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ان سے کس طرح کے تعلق ہے آپ کا، یا کس طرح کے لیڈر آپ انہیں سمجھتی ہیں؟ میاں محمد نواز شریف دیکھیں جتنے آج وہ پاپولر ہیں نا، اس سے پہلے وہ کبھی بھی نہیں تھے، اور ان کو پاپولر کرنے میں پی ٹی آئی والوں کا ہی ہاتھ ہے. دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، آپ یہ دیکھیں ان حالات کے ذمہ دار بھی یہ پی ٹی آئی ہے ساری. یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ذمہ دار ہے. اب ہر جلسے جلوس میں ہر جگہ پہ یہ لوگ جو ہے یہ ذمہ دار پچھلی حکومت کو کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت ذمہ دار ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پچھلی حکومت نے تو بہت زیادہ کام کیے تھے. اب انہوں نے جو کام کیے تھے، پھر دیکھیں عوام کو اتنا بھی بے وقوف بنانا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ لوڈ شیڈنگ جو تھی تب کیسے تھی اور پھر ٹھیک ہوئی اور اب کیا حالات ہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے کام کیا ہے، اور اب جو ہے اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں کسی طرح سے، اب ان کو یاد کرتے ہیں سب. نواز شریف کا نعرہ جو تھا، ان کا نیریٹو تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ نیریٹو آواز اس کی بلند ہوتی گئی. آج کشمیر میں بھی یہی آواز مریم نواز کی آواز کی صورت میں گونج رہی، وہاں کے لوگ بھی یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں. ان کے نعرے سے آپ یا اس اعلامیے یا ان کے اس نیریٹو سے کس حد تک آپ ایگری کرتی ہیں؟ نواز شریف کا جو اعلامیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس پہ تو میں 100% اتفاق کرتی ہوں. اور صرف میں ہی نہیں، ابھی تو پاکستان میں چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارے اتفاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم آئین کے مطابق، اگر ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے ہم اس کے مطابق ہم جس شخص کو ووٹ دیتے ہیں، جس کو ہم مطلب کہتے ہیں کہ اس کو حکمران ہونا چاہیے، جب ہمارا ووٹ چوری ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ کسی اور کو حکمران بنا دیا جاتا ہے تو پھر دل تو دکھتا ہے، اور پھر ملک کے حالات بھی خراب ہوتے ہیں. آج جو ملک کے حالات ہیں وہ کس وجہ سے خراب ہوئے ہیں؟ وہ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارا ووٹ چوری کیا گیا. تو میں تو جہاں بھی جاتی ہوں، جیسے میں کشمیر میں گئی تھی تو میں کشمیریوں کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ساری رات جاگیں اور آپ لوگ اپنے ووٹ کا پہرا دیں، تاکہ اپنی مرضی کا حکمران لے کر آئیں، اور پھر آپ بھی خوش رہیں گے، ملک بھی خوشحال رہے. ووٹ کو عزت کے بجائے آپ نہیں سمجھتے کہ ووٹر کو عزت کا نعرہ ہونا چاہیے تھا؟ اس کے الٹرنیٹ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے عوام کو عزت ملتی ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہم نے ایک شخص کو اپنی مرضی سے لے کر آنا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس میں ہر خوبی ہے، وہ ملک چلا سکتا ہے، تو پھر ہم اس کو ووٹ دیں گے تو ہمارے ووٹ کی عزت ہوگی نا. ٹھیک ہے. یہ وجہ ہے. مریم بی بی کی اگر بات کریں، الیکشن کمپین وہاں پہ کشمیر میں چلا رہی ہیں، بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہیں، دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے ابھی تک جو الیکشن کمپین چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب کبھی کہیں ہمیں پکچر میں کہیں مووی کے اندر نظر نہیں آ رہے جو الیکشن کمپین چل رہی ہے. اگر دیکھا جائے آپ کی پارٹی کی صدر وہ ہیں، پریزیڈنٹ وہ ہیں، جبکہ مریم نواز صاحبہ جو وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو شہباز شریف صاحب کیا خیال ہے، وہ کوئی پارٹی کے نیریٹو ہے جو یا نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے اس سے ایگری نہیں کرتے، یا کوئی اختلاف ہے ان کا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھ رہے تھے شیخ رشید صاحب اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ میم سے شین نکلے گا، شین سے نکلے گا، اور نون سے یہ نکلے گا. تو نکلتا تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں دیکھیں ایک بہت بڑی پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کی قیادت بھی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. دیکھیں کچھ کو تو جانا پڑتا ہے کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں، جیسے مریم نواز کشمیر گئی ہیں، وہ وہاں کام کر رہی ہیں. اب ضروری نہیں ہوتا کہ ساری قیادت ہی اٹھ کے چل پڑے، کچھ لوگوں نے پیچھے بھی کام کرنا ہوتا ہے، اور اتنی بڑی پارٹی کے کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پیچھے رہ کے کام کر رہے ہیں، مریم نواز آگے کام کر رہی ہیں. اور دوسری بات جو یہ ہے، اور جو سچی بات ہے، وہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے نا، وہ ان کے حکم سے ہی سارا کام ہوتا ہے. تو بس وہ جیسے کہیں گے پارٹی ویسے کرتی رہے گی. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ آپ ایک فیمیل ایز اے فیمیل آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ابھی تک؟ چونکہ پاکستان کی سیاست اگر ہم دیکھیں یا کسی بھی ہم پاکستان کے ادارے میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، تو جو خواتین ہوتی ہیں ان کو بڑی زیادہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو کس کس طرح کی مشکلات ابھی تک کا سامنا کرنا پڑا؟ اصل میں پاکستان میں نا عورتوں کے لیے کسی بھی فیلڈ میں آگے آگے کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسپیشلی سیاست میں تو بہت ہی مشکل ہے. اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. بالکل. اور اصل میں ہماری قوم، ہم لوگ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہیں ہوئے ابھی تک کہ عورتوں کو سیاست میں برداشت کر لیں. لیکن میرے خیال سے کہ جس طرح ہر فیلڈ میں عورت آگے آ رہی ہے، جیسے میں فوڈ کا بزنس کرتی ہوں، تو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ عورتیں اس طرح کا کام، میں ایک کمرشل کچن چلا رہی ہوں تو میں چلا رہی ہوں. تو میرا خیال ہے ہمیں براڈ مائنڈیڈ ہونا چاہیے. جب تک ہم خواتین اپنے ملک کے مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اور ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے ہمیں آگے آنا ہے اور اپنے بھائیوں کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کارکردگی کی طرف آتے ہیں، جو سب سے زیادہ ابھی ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی. ابھی تک کی کارکردگی 3 سال کی جو ہے، ان کی پرفارمنس کیسی دیکھتی ہیں؟ کس حد تک وہ سیٹسفیکٹری ہے یا بالکل ہی خراب ہے؟ آپ کس طرح سے ریٹ کریں گے اس کو، کس حد تک؟ جیسے آپ نے مجھے ہنسا دیا اس بات پہ. دیکھیں 3 سال تو ہو گئے ہیں، جی جی، اور 8 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ان کے حالات دیکھے ہیں جا کے، ابھی ایوب میڈیکل کالج کے حالات دیکھے تھے آپ نے، جہاں پہ مریض جو تھے نا وہ کشتیوں میں تیر رہے تھے اندر ساتھ. اچھا. تو کارکردگی تو صفر ہے. انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا کسی بھی فیلڈ میں. ان کا کوئی وزیر، کوئی مشیر کام کرنا ہی نہیں چاہتا. اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ مافیا سے کیوں ڈر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ آگے بڑھے، ان کو پکڑیں. جو لوگ اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے. اگر ان کو پکڑیں گے نا، ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. آپ دیکھیں آٹا، چینی، غریب لوگوں کا کھانا ہے نا. ہاں شاید یہ بہت امیر لوگ ہیں، یہ ہمارے جو وزیر ہیں، یہ مشیر ہیں، شاید یہ لوگ آٹا نہیں کھاتے، یا ویسے بھی لوگوں کو زیادہ، ان لوگوں کو شوگر ہی ہوتی ہے، چینی بھی نہیں کھاتے. لیکن جو غریب لوگ ہیں انہوں نے چینی کھانی ہے، انہوں نے آٹا کھانا ہے، انہوں نے گھی. ابھی گھی میں کل پرسوں دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرا یہ کام ہے. جی جی. ایک چیز اگر آج 50 روپے کی ہے، کل جاتے تو 100 کی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے چل رہا ہے. اب آج میں جاؤں گی نا، کل اگر 100 کی تھی، آج میں جاؤں گی تو وہ 30 روپے، 40 روپے بڑھتی جا رہی ہے. یہ کون بڑھا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ یہ مذاق ہو رہا ہے کیا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون یہ کہہ رہا ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے. وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ذمہ دار ہیں. وہ پچھلوں پہ ابھی تک ہاں ڈال رہے جی. ہیں سب اب کچھ. آپ دیکھیں کہ چینی کا جتنے بھی اسکینڈلز آج تک آئے ہیں، کون ذمہ دار تھا؟ جو ذمہ دار تھا اس کو NRO مل گیا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مسٹر عامر کیانی صاحب، میں صرف ان کا نام لیتی ہوں کیونکہ میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں، جو ایکس میرے خیال ہے ہیلتھ منسٹر تھے. جی جی، دوائیوں والے. جی جی. اچھا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اربوں روپے کا گھپلا کیا. ٹھیک ہے. اور ان کو ان کی وزارت سے عمران خان صاحب نے فارغ کر دیا. جی جی. اچھا فارغ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کو انہوں نے سیکرٹری بنا دیا اپنی پارٹی کا. جی جی. کیوں بنا دیا؟ آپ ان کا احتساب کریں، آپ ان کو سزا دیں. آپ عوام کو سزا دے رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں. جن کا قصور ہے ان کا احتساب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بس یہ حالات ہے. اور یہ حالات ہے کہ آج ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں، اور انڈیا سے بھی پیچھے ہیں، اور نیپال سے بھی پیچھے ہیں. اور ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا. ہم کسی کو کیوں حق دیں کہ وہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کریں؟ چلیں، بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ ملک کا بیڑا غرق کرنے کا کسی کو حق نہیں دینا چاہیے. ناظرین اسی بات پر ابھی ہم پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. بریک کے بعد میڈم سے مزید مہنگائی کے معاملے پر ہی میں کچھ سوال کروں گا کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس میں اپوزیشن کا کردار کہاں پہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم مہنگائی پر گفتگو کر رہے تھے میڈم کے ساتھ، جو بات چل رہی تھی ہماری.
کچھ دن پہلے جو 15 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں دوبارہ سے حکومت کی طرف سے اضافہ کیا گیا. پیٹرول کی قیمت میں 5.40 روپے اور اسی طرح ڈیزل اور باقی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا. اس کے علاوہ جو عام ضرورت کی چیزیں ہیں، بنیادی سہولیات جو ہوتی ہیں، جو خان صاحب کہا کرتے تھے بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی نہیں ہم کریں گے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو ایک سبسڈی دی جا رہی تھی، رعایت دی جا رہی تھی یوٹیلیٹی سٹورز پر، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، جو ایک دم جمپ کر کے 90 روپیز پر کے جی 90 روپے اضافہ کر دیا گیا اس کی قیمت میں. 170 سے جو سرکاری ریٹ تھا 260 پہ پہنچ گیا. پرائیویٹ اگر مارکیٹ میں دیکھیں اس کے ریٹس کافی زیادہ ہیں. سے بھی چینی ہے جو اس پہ سبسڈی دی جا رہی تھی 17 روپے پر کلو، وہ بھی ختم کر کے 85 روپے پہنچ گئی وہ بھی. اس کے علاوہ آٹا ہے 20 کلو کا تھیلا، 800 روپے اس کا تھا ریٹ، وہ 950 پہ پہنچ گیا. میڈم غریب ہے جو وہ جائے تو جائے کہاں؟ اتنا جو مہنگائی کی چکی میں پستی چلی عوام، پہلے سے پس رہی تھی، مزید یہ ایک دم سے اس طرح کے مہنگائی کا طوفان آیا تو اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا عوام پہ؟ ہاں دیکھیں، ہمارے ملک میں 3-4 کلاسز ہیں. ایک اپر کلاس ہے، ٹھیک ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک لوئر مڈل کلاس ہے، ایک اس سے بھی نیچے ایک کلاس آتی ہے. کبھی کسی نے ان کی خبر لی ہے جا کے کہ ان کا کیا حال ہے؟ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں نے تو جو ہے نا یہ گلی محلوں میں چلنے والے جو بچے عورتیں غریب لوگ ہیں ان کی زبانیں بھی اتنی خراب کر دی. یہ لوگ سرے عام گالیاں دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ آپ کی بات جب ہم گھی لینے کے لیے جاتے ہیں آپ نے کہا 90 روپیز، جب ہم لینے جائیں گے نا وہ 10 روپے اور اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، جو سن کے جائیں گے اسے بھی مہنگا ہوگا. بالکل ایسے ہوتا ہے. اچھا ایک پرائس لکھی ہوئی ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں ٹی وی پہ جی یہ اتنے کی ہے، لیکن جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں تو 20 روپے زیادہ ہوتی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. دنیا جو ہے عوام ہماری پس چکی ہے، اتنے برے حالات ہیں. اچھا پیٹرول کا میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ کیا کرتے ہیں 1 روپیہ بڑھا دیا، تھوڑے دن گزرے پھر 2 روپے بڑھا دیے. ان سے کہ ہماری جان چھوڑیں گے، ایک ہی دفعہ جتنا بڑھانا ہے بڑھا دیں. یہ جو دھچکا لگتا ہے نا عوام کو، جی تھوڑا تھوڑا دھچکا دیتے ہیں. لیکن کیا عوام اتنی بیوقوف ہے کہ آپ مہنگائی کرتے ہی چلے جائیں اور عوام پستی ہی چلے جائے اور عوام کو خبر ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو تنخواہیں ہیں وہ بڑھ نہیں رہی، وہیں پر رکی ہوئی ہیں 3 سال سے، کسی کی نہیں بڑھی. اور مہنگائی کتنے % بڑھ گئی ہے؟ کم از کم یہ تو سوچیں. پھر تنخواہیں بڑھا دے، وہ بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اب لوگ جو ہے نا لوگ پھر کیا کریں نا، لوگ پھر ایک دن یہی ہوگا نا کہ سڑکوں پہ آئیں گے، پھر ان وزیروں کے گریبان پکڑیں گے آگے. تو میں کہتی ہوں کہ آپ بددعاؤں سے بچیں. غریب لوگ جو ہیں جو اس وقت اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی بددعاؤں سے بچیں. آپ نے کیا کرنا ہے اتنا؟ میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے وزیر ہیں وہ خاص طور پہ مشیر ہیں، وہ لوگ جو امریکن نیشنلٹی کی جن کے پاس، وہ پاکستان آ کے تو ہمارے اوپر سر پہ ہمارے سوار ہو گئے. کیوں ہمارے سر پہ سوار ہو گئے؟ حفیظ شیخ صاحب کی بات کر رہی ہیں جی. بہت سارے لوگ، بہت سارے لوگ پچھلی حکومتوں میں بھی رہے مسلسل نہیں رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ نقصان نہیں پہنچایا جو اس وقت حکومت کے یہ جو نمائندے یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات تو نقصان کی ہو رہی ہے نا، بات تو مہنگائی کی ہو رہی ہے. ہر حکومت میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن جو اس وقت جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. جو اس وقت جو مہنگائی آپ دیکھیں 2018 میں پاکستان سٹیبل تھا، بالکل ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا، مہنگائی کنٹرول میں تھی. ٹھیک ہے، اچھا اتنی بے روزگاری نہیں تھی، پاکستان ترقی کر رہا تھا، سی پیک بن رہا تھا اور لوڈ شیڈنگ تقریباً کنٹرول میں تھی. بجلی کے نئے جو منصوبے لگائے تھے ان لوگوں نے، ہماری مسلم لیگ نواز نے جو نے لگائے تھے وہ جوں کے توں چھوڑ کے گئے تھے نا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. ابھی کیا ہوا؟ ابھی ایک وزیر آتا ہے کہتے جی تربیلا ڈیم کا جو پانی ہے وہ شاید خشک ہو گیا. ایک آتا ہے وہ کہتے جی تاروں میں کوئی خرابی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تیسرا آتا ہے ان کو خود نہیں کچھ پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا پھر عمران خان صاحب کہتے تھے جی 22 کروڑ عوام کا جو یہ حکومت یہ ہے ملک ہے، یہ کیسے چلے گا؟ میں تو پریشان ہوں کیسے چلاؤں اس کو. آپ نے جو بات جی کنٹینیو کریں. جب آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، جب آپ لوگوں کے درد کو نہیں سمجھ رہے، لوگوں کی مشکلات کو نہیں سمجھ رہے، آپ کو 22 کروڑ عوام بہت بھاری لگ رہی ہے، تو پھر آپ کی مہربانی آپ چھوڑ دیں ہمیں، ہماری جان چھوڑیں، آپ گھر جائیں. آپ نے عوام کی بات کی، لیکن ابھی تک 3 سال حکومت کو ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب بڑے مزے سے حکومت کر رہے ہیں، وہ تو یہ تو الگ بات ہے. عوام کا کیا حال ہے؟ وہ تو اپوزیشن کا کردار کیا اس میں ہونا چاہیے؟ اپوزیشن کیوں اس طرح ہمیں بالکل خاموش نظر آ رہی؟ مہنگائی کے ایشو پہ اپوزیشن کردار کیوں نہیں ادا کر رہی؟ دیکھیے اپوزیشن خاموش نہیں ہے. اپوزیشن کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے باری باری جتنی ہماری بڑی قیادت تھی نا ان کو جیلوں میں بند کرتے رہے. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ جاتا ہے تو ایک بائی نکلتا ہے، پھر دوسرا کتنے مہینوں حمزہ شہباز کو دیکھیں، شہباز شریف کو دیکھیں، کتنے لوگ ہیں. آپ میرا خیال ہے کہ میں نام نہیں گن سکتی جتنے لوگ جو ہیں خاقان عباسی تک جیل میں چلے گئے. جی بالکل، ٹاپ کے 6-7 بندے بھی. مجھے بتائیں کہ اپوزیشن میں باقی کیا بچا؟
پھر ہم لوگ ہی رہ جاتے ہیں, ہم نہیں, وہ تو اب ان کے نیچے آتے ہیں. ہاں میم دیکھیں وہ تو جیلوں سے باہر آ چکے ہیں, اگر آواز بلند کرنی ہوتی تو 3 سال بھی تو ہو گئے ہیں, 3 سال میں تو یہی کچھ ہو رہا ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن کو کردار کیوں نہیں ابھی تک ادا کرتے ہوئے ہم نظر دیکھ نہیں پا رہے اس میں. نہیں, اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں شہباز شریف, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, شہباز شریف اپنا کام یہاں کر رہے ہیں, مریم نواز اپنا کام وہاں کر رہی ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب عوام کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. عوام کا یہ حال ہے کہ ایک نا امیدی کی کیفیت ہے. جب نا امیدی کی کیفیت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ بھی کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ مرے اس حکومت میں. ایک شخص کا تو میں نے سنا تھا کہ وہ ہمارے جو صدر ہیں الوی صاحب, ان کے گھر کے باہر اس نے خودکشی کی, لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس حکومت میں جتنے لوگ بھی ہیں یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو شاید خدا یاد ہی نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے پاس ہی جانا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا. عوام کو تو بیوقوف بناتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کو تو جواب دینا. میں ایک چیز سوچتی ہوں, بہت مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو قبضہ گروپ ہیں, زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے پراپرٹیاں بنا رہے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ جو زمین ہے نا, اس زمین نے یہیں رہنا, اس زمین نے کہیں نہیں آنا, کہیں نہیں جائے گی, یہ زمین یہیں پر رہے گی. لیکن جو انسان ہے وہ آتے جائیں گے اور جاتے جائیں گے. تو اس لیے خدا کا خوف کریں, اپنی عوام پہ ظلم نہ کریں. آپ ایسا کام کر کے جائیں کہ جو عوام اور تاریخ آپ کو یاد رکھے. جی, آپ نے بات کی کہ جو مسلم لیگ نون ہے, اگر آپ کی حکومت کو, آپ کی پارٹی کو دیکھا جائے جب سے آپ اپوزیشن میں آئے ہیں, آپ کی پارٹی تو یہ ہمیں کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم نے تو بجلی بہت زیادہ پیدا کی تھی, ایکسٹرا پیدا کر دی تھی, جو ہمارے سسٹم میں شامل کی تھی. 5000 میگا واٹ تک کئی جو آپ کے پارٹی کے رہنما ہیں وہ اس چیز کا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر وہ بجلی گئی کہاں؟ اس گرمی میں اگر دیکھیں اچھی خاصی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بیکورڈ ایریاز میں تو کئی گھنٹے بجلی آتی ہی نہیں ہے. تو بالکل, اگر اتنی پیدا کی تھی بجلی کہاں گئی؟ بجلی کہیں نہیں جاتی, بجلی یہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے, جو کام کرنے والے نا وہ خرابی کر دیتے ہیں, ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. سیدھی سی بات ہے, یہ نااہل ہے. اور جب حکومت نااہلوں کی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, صرف بجلی کا بیڑا گرک. ایل پی جی کی قیمتوں کا نہیں آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اسی طرح سے ان کا جب کوئی بندہ صحیح طرح سے کام ہی نہیں کرے گا, وہ لوگ تو سب کام اپنا صحیح کر کے گئے تھے, لیکن جب ان سے سنبھالا ہی نہیں گیا تو اب دوسروں کو تو نہ کہیں. ٹھیک ہے, پاکستانی سیاست کے طرف آتے ہیں دوبارہ سے. جی, گالم گلوچ, لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں اب عام سی ہوتی چلی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ ہاؤس میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب بجٹ پیش کیا گیا, ان دنوں لڑائی ہوئی, گالیاں دی گئیں ایک دوسرے کو, بڑی بری گالیاں دی گئیں جو شاید کوئی باہر گلی محلے میں بھی نہیں اس طرح سے لوگ دیتے ہوں گے, پڑھے لکھے شہری جو. تو یہ اس طرح کی زبان کیوں استعمال کی جا رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یہ کیوں کا جواب تو آپ پی ٹی آئی سے لیں گے نا. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ یہ جو آپ نیشنل اسمبلی کی بات کریں, ہم لوگ بھی ٹی وی دیکھ رہے تھے اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک لوگ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ ایک دوسرے کو کتابیں مار رہے تھے اور ساتھ میں بڑی بڑی چیزوں سے نواز رہے تھے. جی بالکل. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پاس اتنی بڑی ڈگری نہیں ہے, میرے پاس شیف کی ڈگری ہے. ٹھیک ہے بس. اور میں کہتی ہوں کہ انسان کو اپنے ماں باپ کی تربیت, ٹھیک ہے, یہ جو تربیت ہوتی ہے نا اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. یہ گالی گلوچ یہ سب کچھ یہ بھی 3 سال میں ہی ہے, اس کو فروغ ملا بہت زیادہ. آپ کی پارٹی کے ایک بندے, مجھے نام ان کا یاد ایگزیکٹلی نہیں آ رہا, روہیل اصغر صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو پنجاب کا کلچر ہے گالی. تو واقعی پنجاب کا کلچر ہے؟ نہیں, پنجاب کا کلچر چلے, پنجاب کے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بڑی اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں, تو ضروری تو نہیں نا کہ آپ اب دیکھیں کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو, جو گالی دینا ہے تو غلط بات ہے, اور وہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے دے رہے ہیں. غیر اخلاقی چیز کوئی بھی وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, اور وہ لوگ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو کتابیں مار رہے تھے, انہی کے بندوں کو لگ رہی تھی کتابیں, وہ اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے تھے. آخر میں آپ کی پارٹی کے متعلق سوال کروں گا. آپ کی پارٹی میں جو ٹکٹ دیے جاتے ہیں الیکشنز جب بھی آتے ہیں, اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے, اور آپ کے خیال میں اگر وہ ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے, پہلے تو یہ ہمیں بتائیے گا. اگر ٹھیک ہے تو کس طرح سے مزید اس میں بہتری کی جا سکتی ہے, کس طرح سے مزید افیکٹو طریقے سے بہتر لوگوں کو ٹکٹ تقسیم کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے پہلے وہ سوال کیا تھا سیاسی اور غیر سیاسی. جی میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اس قابل ہیں, جو اپنے آپ کو بھی اس قابل سمجھتے ہیں, وہ لوگ آگے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں. پاکستان کو ایجوکیٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے. ہم نے ملک کو بہت اوپر لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اور میں بچوں سے بھی یہ کہتی ہوں, بڑوں سے بھی کہتی ہوں, عورتوں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں,
پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں، اپنی قابلیت کی بنا پر آئیں، اور قابلیت کی بنا پر ہی جو ہے نا وہ آپ سیاست کریں یا جو بھی کریں، جو بھی آپ کام کریں گے آپ، اور بہت اچھا کام ہوتا ہے اس طرح سے. مطلب آپ کے خیال میں قابلیت ایجوکیشن اس کا معیار ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ دولت. جی جی، جبکہ ہمارے ہاں دولت کو معیار بنایا جا چکا ہے. دولت مند تو آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کو پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے. اسی طرح ہماری پارلیمنٹ میں ابھی تک چل رہا ہے نا، دولت مند بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز وہ باہر سڑکوں پہ پھر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کشمیر الیکشنز کے متعلق وہاں کے عوام کو اور پاکستانی عوام کو کوئی اگر پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے یا اپنے چاہنے والوں کے لیے. میں خود بھی کشمیری ہوں، اور میاں محمد نواز شریف وہ بھی کشمیری ہیں. تو کشمیریوں کے لیے تو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ دل دکھتا ہے. میرے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ ابھی ٹائم آ گیا، آپ نے اپنا حکمران چننا ہے، لیڈر چننا ہے، سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. بہت اس وقت جو ہے نا ضرورت ہے. اس وقت بہت سارے ایسے لوگ آگے ہوئے ہیں کشمیر میں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. تو آپ لوگ اپنے ووٹ کا پہرا دیں. ٹھیک ہے. بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. کوشش کریں کہ اچھا لیڈر آپ چنیں. یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کا حال بھی پاکستان والا ہو. جو پاکستان کا اس وقت حال ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر کا بھی وہی حال ہو. تو اس لیے میرا یہی پیغام ہے سب کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو. بہت شکریہ میڈم، میں آپ کا شکریہ ادا پھر سے کروں گا، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اسمینہ عارف صاحبہ موجود تھیں. ان کی گفتگو آپ نے سنی کس طرح سے انہوں نے بات کی، بے باک ہو کے بڑی زبردست گفتگو کی. انہوں نے ایک تو پارٹی کے اپنے جو نیریٹو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتی ہوئی نظر آئیں، یا اس کے علاوہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، مہنگائی کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو بلند و بانگ دعووں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر آ چکی ہے، حکومت بنا چکی ہے، 3 سال گزار چکی ہے، لیکن پرفارمنس اس طرح کی نہیں جو وعدے کیے گئے تھے. اب کشمیر کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، وہ بھی میڈم نے بڑا اچھا میسیج دیا کہ عوام کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سلیکٹ کریں جو ان کو بہتر لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ پھر سے وہ 5 سال وہ اسی طرح سے ظلم کی چکی میں، مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کو استعمال کریں تاکہ ملک بہتر ہو، ہم ترقی کریں، ملک اور قوم ترقی کرے گا، دنیا میں ایک نمایاں مقام ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ. اپنے میزبان مشرف یاسین کو پروگرام حق اسپیشل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.